بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سے ایک ایسی حقیقت پر بات کرنا چاہتی ہوں جو ہماری پوری زندگی کی بنیاد ہے، لیکن ہم اکثر اس پر غور ہی نہیں کرتے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی نعمتیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 34، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن سوال یہ ہے، اللہ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، وہ نہ مال ہے، نہ صحت اور نہ ہی اولاد، بلکہ ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا پہچاننے والا بنایا ہے، ہمیں ایمان عطا کیا اور ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل فرمایا۔ یہ سب سے بڑا فضل ہے، اور اسی لیے دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی دعا پتہ ہے کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہ دعا ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، جو اس بات کا اعلان ہے کہ ہدایت اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اللہ کی ایک اور عظیم نعمت توبہ اور مغفرت بھی ہے۔ سوچئے، اگر ہمیں معذرت کی اجازت ہی نہ ہوتی، اگر اللہ ہمیں یہ کہنے کا حق ہی نہ دیتے کہ یا اللہ میں نے غلطی کی، مجھے معاف فرما دیجیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الزمر آیت نمبر 53، کہہ دیجیے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ ایک سچی توبہ پورا ماضی مٹا دیتی ہے، حتیٰ کہ سب سے بڑا گناہ شرک بھی۔ اگر انسان زندگی میں اس سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن بندوں کے حقوق بہت نازک معاملہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل مفلس کون ہے؟ اور پھر فرمایا، قیامت کے دن مفلس وہ ہوگا جس کی نماز، روزہ، صدقہ سب ہوں گے، مگر اس نے لوگوں پر ظلم کیا ہوگا تو اس کی نیکیاں دوسروں کو دے دی جائیں گی۔ اسی لیے اگر ہم سے کسی کا دل دکھا ہو، کسی کی غیبت کی ہو یا کسی کو نقصان پہنچایا ہو تو دنیا میں ہی معافی مانگ لینا نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ آل عمران آیت نمبر 134، جو غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ معاف کر دینا کمزوری نہیں ہے، بلکہ دل کی طاقت ہے۔ اگر کوئی آپ کو بار بار تکلیف دیتا ہے تو آپ پر لازم نہیں ہے کہ اسے دوبارہ قریب کریں، لیکن دل کا بوجھ اتار دینا آپ کی اپنے لیے شفا ہے۔ اور ایک اور بات ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو آپ کی زندگی میں رکھا ہے وہ سب اللہ کے علم اور حکمت سے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب کو تکلیف دی گئی مگر اللہ نے انہیں بلند کر دیا۔ اسی لیے جب نفرت، الزام یا تکلیف آئے تو صبر کریں، اللہ کا شکر ادا کریں اور آگے بڑھتے رہیں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اپنے دل کو صاف رکھیں اور اللہ سے امید ہمیشہ رکھیں، اور ایک دوسرے کے لیے آسانی بنیں۔ دنیا کی تکلیف عارضی ہے، مگر اللہ کی رضا
اور جنت دائمی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایسی زندگی دے جس میں وہ ہم سے راضی ہو، اور ایسی موت دے جس میں وہ ہم سے خوش ہو۔ آمین یا رب العالمین۔